فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپہ ماری کی گئی اور اس دوران غیر قانونی طور پر فروخت کرنے والے ڈرگس یعنی کہ دوائیوں کو ضبط کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے ملک میں فیر ایکس ٹی گولیاں ضبط کی ہیں جنہیں کھانے کی آڑ میں جعلی طور پر تیار کیا اور فروخت کیا جا رہا تھا۔ مصنوعات، غذائی اجزاء، علیحدہ تقاریب میں ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے اور کچھ گولیاں ضبط کی ہیں۔ گمراہ کن اشتہارات کی وجہ سے ادویات کول سرپلس سسپینشن، ایک ایلوپیتھک دوا جس کا دعویٰ پیپٹک السر کے علاج کے لیے کرنے کا ہے، اور بھیرنگا راجا چرنم، ایک آیورویدک دوا جو کہ بخار کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور ایک الگ واقعے میں ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ نے ایک جگہ چھاپہ مارا جہاں پر کلینک میں ضبط شدہ منشیات جگت گری گٹا، قطب اللہ پور گاؤں، میڈچل ملکاج گری ضلع میں فروخت کے لیے دوائیں رکھی گئی تھی، انہیں ضبط کر لیا۔ تارناکہ میں ڈپٹی میئر کے کیمپ آفس میں ڈپٹی میئر نے ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر مٹے شوبھن ریڈی کے ساتھ محکمہ آبپاشی اور ریونیو سے متعلق عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا اور کہا کہ تجاوزات پر غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تالابوں میں سیلابی پانی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ نالے میں سیلابی پانی بہنے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے نالا تالاب میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہائیڈرا کو ان لوگوں کے بارے میں مطلع کریں جنہوں نے تعمیرات کی ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پروگرام میں میرٹ پلی تحصیلدار بھیمیا گوڑ، سرکل اے سی پی سنواس راؤ، ریونیو انسپکٹر ٹی پی ایس پرکاش اور دیگر نے شرکت کی۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راجشری شاہ نے بدھ منڈل مستقل کا اچانک دورہ کرتے ہوئے حلقہ بدھ میں نئے سب رجسٹر آفس کی افتتاحی تقریب سے متعلق تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں بدھ ایریا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے ریکارڈز کی جانچ پڑتال کی، مریضوں سے وہاں کی طبی خدمات کے بارے میں پوچھا اور ڈاکٹروں اور عملے کو بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد میں کستوربا گاندھی گرلز ودیالیہ کا دورہ کیا، بچوں سے وہاں کے کھانے پینے کی سہولیات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے موسمی بیماریوں کے پیش نظر ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنے اور گرد و نواح میں پانی جمع نہ ہونے دینے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر شیمالا دیوی اور ضلع سطح اور منڈل سطح کے عہدیدار موجود تھے۔ اویو روم میں خفیہ کیمرہ لگانے پر مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے شمس آباد منڈل میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک جوڑے نے اویو ہوٹل میں کمرہ بک کیا جہاں پر جانے کے بعد اس جوڑے نے وہاں ایک خفیہ کیمرہ پایا۔ اس بات کی شکایت آر جے پولیس سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہوٹل کا مینیجر جوڑوں کی نجی سرگرمیوں کی ویڈیوز اس کیمرے میں قید کرتے ہوئے ان کو بلیک میل کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس جوڑے کی شکایت کے بعد پولیس وہاں پہنچی جس نے خفیہ کیمرے کو ضبط کر لیا اور ہوٹل مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس مجسمے کی نقاب کشائی 9 دسمبر کو ہوگی۔ 9 دسمبر 2009 کو اس وقت کے مرکزی وزیر فائنانس پی چدمبرم نے متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ اس دن دیے گئے بیان کی علامت کے طور پر 9 دسمبر 2024 کو اس مورتی کی نقاب کشائی کی جائے گی۔ حکومت نے ابھی تک مجسمے کا نیا ماڈل جاری نہیں کیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ سی ایم ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ اس مجسمے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ BRS پارٹی 10 سال اقتدار میں رہی اور اس نے تلنگانہ تلی کا مجسمہ نہیں لگایا بلکہ پرگتی بھون کی تعمیر عمل میں لائی۔ انہوں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ پرگتی بھون کے ارد گرد خاردار باڑیں لگائی گئی تھی اور عوام کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، ساتھ ہی عام آدمی کا سیکریٹریٹ میں داخلہ ممنوع تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ریاست میں کانگریس برسر اقتدار آئی تو اس نے پرگتی بھون کو پرجا بھون میں تبدیل کر دیا اور سیکریٹریٹ کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنایا۔ اس پروگرام میں ریاستی وزراء، حکومت کے مشیر، چیف سیکریٹری شانتی کماری، GHMC کی میئر گدوال وجے لکشمی کے ساتھ کئی MLAs اور سینئر عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ BRS رکن قانون ساز کونسل کے کویتا جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ جیل کے پاس اپنے ارکان خاندان، پارٹی کے ارکان و قائدین کو دیکھ کر اشکبار ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ KCR کی دختر ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں سکتی۔ کویتا نے مزید کہا کہ انہوں نے 5.5 ماہ جیل میں گزارے ہیں۔ کویتا نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اور ان کے ارکان خاندان کو مشکلات سے دوچار کرنے والوں کو سود سمیت جواب دیا جائے گا۔ سبھی جانتے ہو، پورا دیش جانتا ہے، صرف راجنیتی کی وجہ سے ہمیں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ ضرور ہم فائٹر ہیں، ہم لڑیں گے، ہم اپنے آپ کو بالکل بے گناہ ثابت کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جے تلنگانہ۔ ఎవరి గురించి చెప్పే అవసరం లేదు మనము నేను తెలంగాణ బిడ్డను, నేను KCR బిడ్డను, నేను తప్పు చేసే ప్రసక్తే లేదు। నేను మొండిదాన్ని, మంచిదాన్ని, అనవసరంగా జైలుకు పంపి నన్ను జగమొండిని చేసిండ్రు। ఇంకా ప్రజాక్షేత్రంలో గట్టిగా పనిచేస్తాం, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, అందరితో కూడా నిలబడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం। We were always tough, we are fighters, we will fight it out legally, we will fight it out politically, we were always tough. By sending us to jail illegally, they only made BRS and KCR's team unbreakable. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. تلنگانہ حکومت نے 17 ستمبر سے 10 دن تک تلنگانہ بھر میں پرجا پالنا پروگرام منعقد کرتے ہوئے نئے راشن کارڈز اور ہیلتھ کارڈز کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے پرجا پالنا پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ تمام اہل خاندانوں کو نئے راشن کارڈز اور ہیلتھ کارڈز جاری کرنے کے لیے اس مرتبہ پرجا پالنا پروگرام منعقد کیا جائے گا اور ہیلتھ کارڈز اور نئے راشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے یہ واضح کر دیا کہ راشن کارڈ سے ہیلتھ کارڈ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ پرجا پالنا پروگرام کے ذریعے ہر خاندان سے تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ تلنگانہ کے تمام موضوعات وارڈز میں پرجا پالنا پروگرام منعقد کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں چیف منسٹر کے علاوہ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا، چیف سیکریٹری شانتی کماری، محکمہ صحت کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر کے کرسٹرینا، محکمہ بلدی نظم و نسق کے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور اور چیف منسٹر کے اسپیشل سیکریٹری شیشا دری بھی موجود تھے۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ جج سنیتا کنچلا، کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو اور پولیس کمشنر کلمیشور سنگھ نور نے نظام آباد کو حادثات سے پاک ضلع بنانے کے لیے سبھی سے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے سڑک حادثات میں بہت سے لوگ جان کی بازی ہار رہے۔ ضلعی محکمے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مشترکہ زیر اہتمام ہائی اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات کو ٹریفک قوانین بالخصوص پولیس پریڈ گراؤنڈ میں 2 ویلر گاڑیوں کے سواروں کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت کے حوالے سے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پریڈ گراؤنڈ سے کورٹ کمپلیکس کے چوک تک ریلی نکالی گئی جس میں پلے کارڈز آویزات تھے۔ ڈسٹرکٹ جج، کلکٹر CP نے بھی ہیلمٹ پہن کر بائک ریلی میں حصہ لیا۔ پولیس اور کلا جیتا ٹیم کے ارکان نے گانوں اور پرفارمنس کے ذریعے بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے کے خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ جج سنیتا کنچلا نے کہا ہے کہ قوانین ٹریفک کی پاسداری کیے بغیر تیز رفتار گاڑیاں چلانا، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ نہ پہننا سڑک حادثات کی اہم وجوہات ہیں۔
تالابوں اور جھیلوں کے FTL علاقوں و بفر زون کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان پر تعمیر کردہ غیر مجاز عمارتوں کو برخاست کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دیے گئے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اسسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے قیام کا استقبال کرتے ہوئے سدی پیٹ ضلع BJP کی جانب سے اس کی سرگرمیوں کی توسیع کا مطالبہ کیا گیا۔ ضلع کے حسن آباد میں BJP کی جانب سے اس خصوص میں ایک فلیکسی لگایا گیا ہے جس میں تلگو زبان میں لکھا گیا کہ تالابوں کے تحفظ کے لیے اس ادارے کے اقدامات کا وہ استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی تالابوں کے تحفظ اور غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کی سرگرمیوں کی تمام پارٹیوں کی جانب سے تائید کرنے کی خواہش کی گئی۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت کی سیکیورٹی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی طرز پر کی گئی ہے۔ پہلے بھاگوت کو Z+ سیکیورٹی تھی، لیکن IB کے الرٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں ایڈوانس سیکیورٹی لائزن ASL کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اب وہ CISF جوانوں کی نگرانی میں رہیں گے۔ نئی سیکیورٹی ملنے کے بعد موہن بھاگوت جہاں بھی جائیں گے وہاں پہلے سے ہی CISF کی ٹیم موجود رہے گی۔ واضح ہے کہ سیکیورٹی کیٹیگری اور خفیہ بیورو کی طرف سے تحفظ سے متعلق خطروں کو دیکھتے ہوئے ملک کے VVIP اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو یہ سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ ہندوستان میں 4 طرح کی سیکیورٹی کیٹیگری ہے جس کے تحت X, Y, Z اور Z+ سیکیورٹی آتی ہے۔ اس طرح کی سیکیورٹی پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ VVIP، VIP، سیاسی رہنما، ہائی پروفائل شخصیتوں اور نامور کھلاڑیوں کو یہ تحفظ پولیس اور مقامی حکومت کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی گارڈز NSG، انڈو تبت بارڈر پولیس ITBP اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کی جانب سے دی جاتی ہے۔ NSG کا استعمال VVIP اور VIP لوگوں کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے بارے میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی نے عوام، غیر سرکاری تنظیموں، NGOs، ماہرین، متعلقہ فریقوں اور اداروں سے ان کے نظریات اور تجاویز طلب کی ہیں۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کمیٹی کو تحریری تجاویز بھیجنے کے خواہش مند افراد لوک سبھا سیکریٹریٹ کے جوائنٹ سیکریٹری کو انگریزی یا ہندی میں 2 کاپیاں ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ JPC وقف _ISS@sansad_nic_in کو ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ یہ تجاویز اس خبر کے اشاعت کی تاریخ سے 15 دن کے اندر اندر پہنچ جانی چاہیے۔ وقف ترمیمی بل کو جسے بجٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا، جائزہ کی غرض سے پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کے پاس روانہ کیا گیا۔ یہ کمیٹی اس سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں اس بل کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ اس بل کے خلاف اقلیتوں میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے اور اس کی شدت سے مخالفت کی جا رہی۔ ہماچل پردیش میں اب 21 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی نہیں کی جا سکے گی۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے کم از کم عمر 21 سال کرنے سے متعلق بل ریاستی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ اسمبلی میں ہماچل پردیش بال وواہ پرتیشد ودھیک 2024 پیش کیا تھا، جسے منظور کر لیا گیا۔ صحت، سماجی انصاف اور اختیارات کے وزیر دھنی رام شانڈل نے انسداد اطفال شادی ہماچل پردیش ترمیمی بل 2024 پیش کیا۔ اسے بغیر بحث کے اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا۔ اب اس بل کو منظوری کے لیے گورنر کے پاس بھیجا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ریاست میں اس وقت لڑکیوں کی شادی کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر ہے۔ ریاستی حکومت اس میں 3 سال کا اضافہ کر رہی۔ اس کے ترمیم شدہ مسودے کو ریاستی کابینہ نے 7 مہینے قبل ہی منظوری دی تھی۔ ایوان میں ترمیم شدہ بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اتر پردیش کی کابینہ نے نئی سوشل میڈیا پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ اس نئی پالیسی کا مقصد فیس بک، ایکس، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت تمام پلیٹ فارمز پر مواد کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ یہ پالیسی قابل اعتراض سوشل میڈیا مواد سے نمٹنے کے لیے رہنما اصول متعارف کراتی ہے اور قانونی کارروائی بھی کرتی ہے۔ نئی پالیسی کے تحت ملک مخالف مواد پوسٹ کرنا ایک سنگین جرم ہے جس کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں، جس کی سزا 3 سال قید سے لے کر عمر قید تک
है। इससे कबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट के सेक्शन 66E और 66F के तहत ऐसी कार्रवाइयों से निपटा जाता था। सरकारी बयान के मुताबिक फहश या हद तक आमेज मवाद ऑनलाइन गर्दिश करने के नतीजे में मुजरिमाना हद तक इज्जत के इल्जामात लग सकते हैं। जुडिशल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को जाहिर करता है। अगर हम सादा जुबान में समझें तो अगर कोई सोशल मीडिया पर हद तक आमेज मवाद पोस्ट करता है तो हुकूमत को इसके खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल होगा। पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत ने इश्तिहारात को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी वी फर्म का इंतखाब किया है। एजेंसी वी फर्म वीडियोस, ट्वीट्स, पोस्ट और रील्स की नुमाइश के लिए जिम्मेदार होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी भी लेकर आई है। हुकूमत के काम की तशहीर करने वालों को अब उनके फॉलोवर्स के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से हर माह 30,000 से 8 लाख रुपए देने का इंतजाम है, लेकिन अगर हुकूमत को आपका मवाद, रील या पोस्ट पसंद नहीं आई तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इस पॉलिसी में सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों अकाउंट होल्डर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑपरेटर्स के लिए अदायगी की हद भी मुकर्रर की गई है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए माहाना अदायगी की ज्यादा से ज्यादा हद बिला तरतीब 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए मुकर्रर की गई। यूट्यूब पर वीडियोस, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए अदायगी की हदें बिला तरतीब 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।